بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خود سے خدا تک کی سیریز میں انسان کیا ہے، آج اس چیپٹر کی پہلی ایپیسوڈ ہے۔ جب ہم انسان کی حقیقت کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں تو ہمیں وقت میں پیچھے جانے کی ضرورت ہے، اس وقت میں جب اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کرنی شروع کی، وہ وقت جب اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنانا تھا۔ اس وقت میں جانے سے پہلے میں آپ کے سامنے چند ریفرنسز رکھ رہا ہوں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے بارہا حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا ذکر فرمایا ہے۔ مثال کے طور پہ سورہ بقرہ آیت نمبر 30 سے لے کر 39 تک، سورہ اعراف کی آیت نمبر 11 سے لے کر 25 تک، اور سورہ صاد کی آیت نمبر 71 سے لے کر 85 تک، 71 سے 85 تک۔ یہ 3 مقامات میں نے آپ کے سامنے پیش کیے ہیں۔ ان صورتوں میں، ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے واقعات کا ذکر کیا ہے۔ اچھا، گفتگو شروع کرنے سے پہلے میں آپ کے سامنے ایک بات واضح کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو کوئی تاریخی کتاب کے طور پہ نازل نہیں فرمایا۔ یہ کوئی تاریخی کتاب نہیں ہے، نہ اس کے اندر قصے کہانیاں لکھی ہوئی ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر جو واقعات بتائے ہیں، ہمارے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر مسلمانوں کو ہمیں آدم علیہ السلام کی تخلیق کا واقعہ بتانے کی کیا ضرورت پیش آئی؟ ایسا کام، ایسی چیز جو ہم سے ہزاروں سال پہلے جو واقعہ ہو رہا ہے، وہ بتانے کی ضرورت کیا پیش آئی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے مختلف مقامات پر جو مختلف واقعات بیان کیے ہیں، جن کا ہم سے، ہمارے وقت سے ابھی کوئی فی الحال ہمیں بظاہر تعلق نظر نہیں آتا، تو وہ بتانے کی کیا ضرورت پیش آئی؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے بھی ہماری مسلمانوں کی تاریخ کا آغاز کیا جا سکتا تھا، لیکن ایسا کیوں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن کریم میں ایک ایک لفظ کی اتنی وسعتیں ہیں، ایک ایک لفظ اس قدر وسیع مطلب اور معنی رکھتا ہے کہ اگر ہم ایک لفظ کے اوپر، ایک حرف کے اوپر، ایک آیت کے اوپر بھی تحقیق کرنا شروع کریں تو میرا نہیں خیال کوئی ایسا پوائنٹ ہمارے سامنے آئے گا کہ ہم جہاں پہ پہنچ کے ہمیں لگے کہ ہم اس سے زیادہ اب اس کو ہم نے اسے مکمل طور پر سمجھ لیا ہے، اب اس سے زیادہ آگے کوئی علم نہیں ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی کلام کا یہ حسن ہے کہ ہر چیز جو ہے اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے، اس میں ہم سٹیپ بائی سٹیپ اس کے اندر ہم آگے فردر پروگریس کرتے جاتے ہیں، ہمیں وہ چیزیں سمجھ آتی جاتی ہیں۔ اچھا جی، اب ہم اس وقت میں چلتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا، اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات بنائی، سارا انتظام کیا، قرآن کریم ہمیں عطا فرمایا۔ یہ سارا انتظام کس لیے کیا؟ سورہ ہود کی آیت نمبر 7 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے 6 دن میں آسمان اور زمین تخلیق کیے، اور اس سے پہلے اللہ تعالیٰ کا عرش پانی پر تھا۔ اب اس بات کو ذرا غور کریں کہ اللہ تعالیٰ ٹائم کے باؤنڈ نہیں ہے، وقت اللہ تعالیٰ کی ایک مخلوق ہے، اللہ تعالیٰ وقت کا محتاج نہیں ہے، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ یہ ارشاد فرمایا کہ میں نے 6 دن میں آسمان اور زمین تخلیق کیے، اس سے پہلے میرا عرش جو ہے وہ پانی پر تھا۔ آگے اللہ تعالیٰ نے اسی آیت میں بیان فرمایا، ہم نے یہ چیزیں اس لیے بنائیں تاکہ تمہیں آزمائیں کہ تم میں سے کون اچھے اعمال کرتا ہے۔ اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ کائنات، زمین و آسمان اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بنائے، ہمیں آزمانے کے لیے۔ اب ہم اس وقت میں واپس چلتے ہیں جب اللہ تعالیٰ نے اس مخلوق کو پیدا کرنا تھا، اس مخلوق کو پیدا کرنا تھا جس کے لیے یہ تمام نظام اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے۔ جامعہ ترمذی کی حدیث نمبر 2955، اس حدیث کے مطابق اللہ تعالیٰ نے ارض کی مختلف جگہوں سے مختلف قسم کی مٹی اکٹھا کرنے کا حکم دیا، اور اس مٹی کی ویریشنز کے حساب سے حضرت آدم علیہ السلام کی نسلوں میں مختلف کالے، گورے اور مختلف قسم کی نسلیں، مختلف قسم کے انسان جو ہیں اس مٹی کی وجہ سے پیدا ہوئے۔ اچھا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک حدیث مبارکہ ہے جامعہ صحیح مسلم کی 6649، اس کے مطابق اللہ تعالیٰ نے جب اس مٹی کے ساتھ آدم علیہ السلام کا مجسمہ تیار کر لیا تو اس مجسمے کو جنت میں بنایا اور وہیں پہ رکھ دیا۔ کب تک؟ جب تک اس کا جی چاہا۔ اچھا، اب اس بات پہ ذرا غور کریں
کہ مجسمہ بنا لیا، اس کو وہاں پہ رکھنے کا کیا مقصد تھا؟ کب تک رکھا؟ جب تک اس کا جی چاہا۔ مقصد کیا تھا؟ تاکہ اس وقت وہاں پہ جو موجود فرشتے تھے یا ابلیس تھا وہ اس کو دیکھیں اور ان کے دل میں یہ خیالات پیدا ہوتے کہ یہ کیا چیز ہے۔ اور اسی حدیث میں آگے یہ فرمایا گیا کہ ابلیس اس مجسمے کو دیکھتا، جب اس کو ارد گرد سے گھوم کر دیکھتا تو اندازہ لگاتا، پھر اسے یہ بات پتہ چلتی کہ مجسمہ اندر سے کھوکھلا ہے، پھر اس میں تکبر پیدا ہوا، حسد پیدا ہوا، اور اس نے یہ بات جو ہے مان لی کہ یہ مجسمہ تو اندر سے کھوکھلا ہے، یہ تو اپنے آپ پہ قابو نہیں کر سکتا۔ اچھا، اس کے بعد سورہ بقرہ کی آیات میں اللہ تعالیٰ نے یہ واقعہ بیان کیا کہ ہم نے اعلان کیا کہ ہم زمین میں اپنا خلیفہ بنانے والے ہیں، اپنا نائب بنانے والے ہیں۔ اب یہاں پہ میں یہ سوچ رہا تھا، آپ کے سامنے بھی میں یہ نقطہ رکھوں گا کہ باقی مخلوقات کو بناتے وقت کیا اللہ تعالیٰ نے اعلان فرمایا تھا کہ میں کسی مخلوق کو بنانے لگا ہوں، سن لو؟ اب اللہ تعالیٰ اعلان فرما رہے ہیں کہ میں زمین میں اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں۔ پھر فرشتوں نے آگے سے آرگیو کیا کہ یا اللہ، ہم تیری ثنا بیان کرتے ہیں، ہم تیری عبادت کرتے ہیں، ہم تیری پاکی بیان کرتے ہیں، آخر کیا ضرورت ہے تو اس قسم کی مخلوق کو پیدا کر رہا ہے جو جا کے زمین کے اندر فساد برپا کرے گی، قتل و غارت کرے گی؟ اللہ تعالیٰ نے آگے سختی سے انہیں ارشاد فرمایا کہ خبردار، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ بات صرف اتنی نہیں تھی، اللہ تعالیٰ، فرشتے اللہ تعالیٰ کے حکم کے تابع ہیں، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، فرشتوں نے حکم مان لیا۔ اللہ تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کا مجسمہ بنا لیا، پھر حکم دیا فرشتوں اور ابلیس کہ تم سجدہ کرو اسے۔ فرشتوں نے سجدہ کیا فوراً، لیکن ابلیس نے تکبر دکھایا اور اللہ تعالیٰ نے اسے ذلیل و رسوا کر کے جنت سے نکال دیا۔ ابلیس نے کہا کہ میں مٹی سے بنا ہوا ہوں، میں آگ سے بنا ہوا ہوں، یہ انسان مٹی سے بنا ہوا ہے، میں تو اس سے افضل ہوں، میں اسے کیوں سجدہ کروں؟ اللہ تعالیٰ نے اسے ذلیل و رسوا کر کے نکال دیا۔ اچھا، اسی دوران جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو یہ حکم دے دیا کہ خاموش رہو، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، یہاں پر بات ختم ہو جانی چاہیے تھی، لیکن پھر کیا ہوا؟ پھر اللہ تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام میں روح پھونکی جا چکی تھی، فرشتوں کے سامنے تمام مخلوقات کی شکلیں، ان کی تصویریں، ان کے چہرے کہہ لیں، سامنے کیے اور ان سے کہا کہ اگر تم اتنا ہی جانتے ہو تو ٹھیک ہے، ان مخلوقات کے نام بتاؤ۔ فرشتے نہیں جانتے تھے، نہیں بتا سکے۔ پھر آدم علیہ السلام کو حکم دیا کہ تم ان مخلوقات کے نام بتاؤ۔ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ علم سکھایا، وہ علم سکھایا جو فرشتوں کے پاس بھی نہیں تھا۔ آدم علیہ السلام نے تمام مخلوقات کے نام بتائے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ میں نے تمہیں کہا تھا کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اچھا، اب یہ باتیں ساری ڈسکس کرنے کے بعد میرا آپ سے ایک نقطہ میں آپ کے پیش نظر کرنا چاہتا ہوں۔ جب شیطان نے تکبر کیا اور اللہ تعالیٰ نے اسے ذلیل و رسوا کر کے نکال دیا، سورہ صاد میں ایک ڈسکشن جس میں اللہ تعالیٰ شیطان کو ڈانٹ رہا ہے وہ بھی ہمارے سامنے آتی ہے۔ شیطان نے کہا کہ یا اللہ، مجھے تیری عزت کی قسم ہے، میں ان سب کو بہکاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا تو پھر جان لے، میں تجھ سے اور تیرے ساتھیوں سے جہنم کو بھر دوں۔ لیکن ساتھ میں شیطان نے یہ کہا کہ میں ان سب کو بہکاؤں گا۔ اس کے بعد ایک آیت میں، اس کے ساتھ والی آیت میں یہ بھی اس نے کہا کہ سوائے ان لوگوں کے جو مخلصین ہیں، یعنی مخلصین کو وہ شیطان بہکا نہیں سکے گا۔ مخلصین وہ لوگ ہوں گے جو شیطان کے بہکاوے میں نہیں آئیں گے۔ اس کے علاوہ جو لوگ شیطان کے بہکاوے میں آ جائیں گے، اللہ تعالیٰ اسے جہنم میں ڈال دے گا، ان سے جہنم کو بھر دے گا۔ اب میرا یہ سوال ہے آپ کے سامنے، آخر وہ کیا وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پہلے انسان کو بنا رہا ہے، بنانے سے پہلے اعلان کر رہا ہے، پوری ارض میں سے اس کی مٹی کٹھی کر رہا ہے، اسے پروٹوکول دے رہا ہے، جنت میں آدم کا مجسمہ سجا رہا ہے ایز این ایگزیبیشن کہ دیکھو، آؤ دیکھو، میں اس مخلوق کو بنانے والا ہوں جس نے میرا نائب بننا ہے، میرا خلیفہ بننا ہے۔
وہاں اللہ تعالیٰ پروٹوکول دے رہا ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ آدم کو وہ سجدہ کروا رہا ہے کہ جو اپنی ذات کے علاوہ اللہ تعالیٰ کسی کے لیے مناسب نہیں سمجھتا, کسی کے لیے پسند نہیں فرماتا, لیکن خود حکم دے رہا ہے فرشتوں آدم کو سجدہ کرو. اتنا پروٹوکول دے رہا ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ جب فرشتے آرگیو آگے سے کرتے ہیں کہ یا اللہ کہ تو اس مخلوق کو کیوں بنا رہا ہے, آپ یہاں پہ بھی غور کریں کہ باقی کتنی مخلوقات ایسی ہیں کہ جن کے پیدا ہونے میں فرشتوں نے یا ابلیس نے یا جنات نے یہ آرگیو کیا ہو کہ یا اللہ اس مخلوق کو بنانے کا کیا مقصد ہے. آخر اسی کے ساتھ جو ہے شیطان کو حسد کیوں ہو رہا ہے, باقی مخلوقات سے کیوں نہیں ہوا. اس کے بعد کیا وجہ ہے کہ اسی وقت اللہ تعالیٰ انسان کو ڈیفینڈ کر رہا ہے اور یہ باتیں یاد دلانے کی کوشش کر رہا ہے کہ یاد کرو اس وقت کو جب فرشتوں نے کہا تھا کہ یہ جا کے زمین میں فساد کرے گا, یہ قتل و غارت کرے گا. پھر میں نے تمہارے حق میں بات کی تھی, میں نے تمہیں ڈیفینڈ کیا تھا, میں نے فرشتوں کو بتایا تھا کہ خبردار جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. اتنا پروٹوکول دینے کے بعد, وہ علم سکھانے کے بعد جو فرشتوں کے پاس نہیں تھا, اللہ تعالیٰ نے بعد میں شیطان کے ساتھ ڈسکشن میں یہ بھی فرما دیا کہ میں تمہیں اور تمہارے ساتھیوں سے جہنم کو بھر دوں گا. ابھی اللہ تعالیٰ نے پہلے پروٹوکول دیا, اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ان میں سے جو تمہارے بہکاوے میں آ جائیں گے میں ان سے جہنم کو بھر دوں گا. اس کا مطلب یہ ہے, یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ وہ جو لیول ہے, وہ جو معیار ہے, وہ جو سٹیج ہے جسے مخلصین کا لفظ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ یہ لوگ مخلصین ہیں, وہ کون سی سٹیج ہے, وہ کون سا لیول ہے, وہ کون سا عہدہ ہے کہ جس عہدے پہ اگر ہم پہنچ جائیں تو ہم تمام مخلوقات سے افضل ہیں, اور اگر ہم اس عہدے سے گر جائیں تو ہمارا ٹھکانہ جو ہے, ہماری جو اوقات ہے وہ شیطان کے ساتھ جہنم میں ہے. اب اس ویڈیو میں جاتے جاتے میں آپ لوگوں کے لیے یہی سوال چھوڑ کے جاتا ہوں کہ مخلصین کون ہیں؟ آخر اللہ تعالیٰ ہمیں کیوں یاد کروا رہے ہیں کہ اس وقت کو یاد کرو جب میں نے تمہارا ساتھ دیا تھا, جب سب فرشتوں نے تمہارے خلاف بات کی تھی کہ یہ تو فساد کریں گے, جب ابلیس تمہارے خلاف کھڑا ہو گیا تھا میں نے تمہارا ساتھ دیا تھا. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.